جی آج کے کیف 3 کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا لیکچر نمبر 57 ہے اور ہم نے چیپٹر 10 نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں دو لرننگ آبجیکٹیو اسٹڈی کرنا ہے, لرننگ آبجیکٹیو 10 اور 11. پریویس لیکچر میں دو لرننگ آبجیکٹیو ڈسکس نہیں ہو سکے تھے, ہم آج کے لیکچر میں ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ کچھ پاس پیپر کے کویسچنز کو بھی ڈسکس کریں گے آج ہی کے لیکچر میں. بیسیکلی کنسپٹ آج ہم کیا اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں, رولز ریلیٹنگ ٹو پیمنٹ آف چیک, کہ جو چیک کی پیمنٹ ہوگی اس سے ریلیٹڈ کیا رولز ہیں. دو کنسپٹ اسٹڈی کریں گے ہم. پہلا کنسپٹ اس میں یہ کہ اگر کبھی بینک کسی ایسے چیک کی پیمنٹ کر دیں یا چیک کی پیمنٹ کسی ایسی پارٹی کو کر دیں جس کا ٹائٹل ڈیفیکٹو ہے, فار ایگزامپل ایک بندے کو چیک ملا چوری کا اور وہ بینک کے پاس جا کے اس نے کیش کروا لیا, کیا بینک لائبل ہے کہ ٹرو اونر جو تھا, جو اکاؤنٹ ہولڈر تھا, اس کو کمپنسیٹ کرے اس بیس کے اوپر کہ جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ چوری کے چیک کی پیمنٹ کی گئی تھی؟ یہ ہم اسٹڈی کریں گے. یہ ہے کنسپٹ کہ اگر بینک کبھی یا اس طرح کے کسی اور کیس میں ایک ایسے پرسن کو پیمنٹ کر دے جس کا ٹائٹل ڈیفیکٹو ہے تو کیا بینک لائبل ہوگا یا بینک لائبل نہیں ہوگا. کچھ کیسز میں بینک لائبل ہوتا ہے, کچھ میں لائبل نہیں ہوتا, وہ ہم اسٹڈی کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اسٹڈی کریں گے ریووکیشن آف بینکرز اتھارٹی. بینکرز اتھارٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بینکر کی اتھارٹی یہ ہے, بینک کی اتھارٹی یہ ہے کہ جو اس کے پاس چیک آتا ہے اس کی پیمنٹ کر دے, اگر وہ چیک آتھورائز پرسن کی طرف سے یا پراپرلی سائنڈ ہے, اس کے اوپر ڈیٹ اور دوسری چیزیں جب وہ پراپر ہیں تو بینک کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس چیک کی پیمنٹ کر دے. لیکن کیا اس اتھارٹی کو ریووک کیا جا سکتا ہے, یعنی بینک کو کبھی چیک کی پیمنٹ کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ہے کنسپٹ. تو اس کا جواب ہے بالکل روکا جا سکتا ہے. وہ کون سی سچویشنز ہیں وہ اسٹڈی کریں گے ہم لیکچر کے اس حصے میں. تو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں ہم پیمنٹ ٹو ہولڈر ود ڈیفیکٹو ٹائٹل. کہتا ہے بینک ہیز پروٹیکشن. پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے کہ بینک کا ذمہ نہیں ہوگا. کب بینک کا ذمہ نہیں ہوگا؟ بینک ہیز پروٹیکشن کب؟ اگر وہ چیک کی پیمنٹ کرتا ہے یا ریسیو کرتا ہے. جیسے فرض کیجئے اگر وہ بندہ, لا کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ جرم کرتا ہے وہ تو مجرم ہے ہی, جو اس جرم میں اس کی ہیلپ کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے. تو فرض کیجئے اگر مجھے کہیں سے چیک, میں نے کہیں سے چیک چوری کیا اور اسے اپنے اکاؤنٹ, وہ کراس چیک تھا, اسے اپنے اکاؤنٹ میں اپنا نام لکھ کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیا, تو میں تو چلے چور ثابت ہو ہی گیا, مجھے تو سزا ملے گی, میں تو مجرم ہوں قانون کی نظر میں. کیا بینک جس نے اس چیک کی پیمنٹ, میں نے فرض کیجئے میزان بینک میں اکاؤنٹ جمع کروایا اور وہ میزان بینک نے اس کراس چیک کی پیمنٹ کلیئرنگ پروسیس کا ذریعے سے جو دوسرے بینک سے ریسیو کی, کیا میزان بینک بھی میرے اس جرم میں برابر کا شریک ہے کہ نہیں؟ یہ کویسچن ہے. لا یہ کہتا ہے اگر تو وہ جو بینک ہے اس نے اپنے روٹین کے پروسیس میں, یعنی ایجنٹ کے طور پہ آپ کے بہاف پہ پیسے وصول کیے, خود بینیفیشری کے طور پہ نہیں بلکہ کسٹمر کے بہاف پہ پیسے ریسیو کیے ان گڈ فیتھ, تو وہ لائبل نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر اس نے پیمنٹ کیا, فرض کیجئے وہ کراس چیک نہیں تھا, وہ اوپن چیک تھا اور میں نے جا کے اسے پیسے وصول کر لیے, تو اس کیس میں اب جو بینک ہے اس نے پیمنٹ کی ہے, کیش ریسیو نہیں کیا میرے بہاف پہ بلکہ مجھے پیمنٹ کر دی ہے. کیا بینک لائبل ہے؟ اگین سملر رول. اگر تو بینک نے ان گڈ فیتھ وداؤٹ نیگلیجنس اپنے روٹین بزنس کے مطابق ایکٹ کیا ہے تو بینک کی صورت میں لائبل نہیں ہوتا. یہی ہمیں پہلے کنسپٹ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر بینک نے کسی ایسے پرسن کو, ایسی پارٹی کو پیمنٹ کر بھی دی جس کے پاس چیک تو تھا لیکن اس کا ٹرو اونر نہیں تھا, ڈیفیکٹو ٹائٹل تھا, تو بینک لائبل نہیں ہوگا. بینک کو پروٹیکشن ملے گی اگر بینک نے ان گڈ فیتھ وداؤٹ نیگلیجنس ایکٹ کیا ہو اور ایز ایجنٹ ایکٹ کیا ہو. ایز ایجنٹ کا مطلب وہ خود بینیفیشری نہیں ہے, اس نے کسی دوسرے کے بہاف پہ پیسے ریسیو کیے, اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے, اس دوسرے بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے. تو اگر بینک نے ایز ایجنٹ ایکٹ کیا ہو اور خاص طور پہ ان گڈ فیتھ وداؤٹ نیگلیجنس ایکٹ کیا ہو تو اس صورت میں بینک لائبل نہیں ہوگا. یہ پہلی ایگزامپل جب بینک کو پروٹیکشن دی گئی کہ بینک اگر کسی ایسے بندے کو پیمنٹ کرتا ہے جس کا ڈیفیکٹو ٹائٹل ہے, اگر بینک نے گڈ فیتھ وداؤٹ نیگلیجنس ایکٹ کیا تو کوئی ایشو نہیں. پھر آگے کہہ رہا ہے بینک ول آلسو ناٹ لائبل
اگر اکاؤنٹ پے چیک تھا اس کی آلٹریشن کی گئی لیکن آلٹریشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, بظاہر آلٹریشن نہیں ہوئی. جیسے آپ کو پتا ہے آج کل کچھ ایسے چیزیں بھی ملتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ جو ریٹن فارم میں جو پین کے ذریعے چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو بھی مٹا سکتے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ چھوٹے ہوتے تھے, مطلب 5ویں 6 کلاس میں, مجھے اس وقت بھی یاد ہے, وہ ایک انک ریموور ملا کرتا تھا. وہ انک ریموور کے ذریعے سے آپ نے جو انک کے ذریعے سے جو اگر کوئی غلطی ہوگی ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں. فارم میں بھی نارملی بلینکو یوز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو اریز کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزوں سے جو آپ اریز کرتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے. اگر سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیک کے ذریعے سے اریز کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا ہو کہ جو چیز ریموو کی گئی ہے وہ کبھی تھی, لکھی نہیں گئی تھی. اگر اچھے طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیک کے ذریعے سے اس کو ریموو کیا جائے. تو اسی طرح اگر کوئی اکاؤنٹ پہ ہی چیک ہے, ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسٹڈی کیا تھا اکاؤنٹ پہ ہی چیک صرف اسی بندے کے اکاؤنٹ میں جا سکتا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے. لیکن فرض کیجئے اکاؤنٹ پہ ہی چیک تھا, میرے پاس چیک ہے, میں نے بڑے احتیاط سے اکاؤنٹ پہ ہی اس کو ریموو کر دیا اکاؤنٹ پہ ہی کو, اور جس بندے کے نام کا چیک تھا مطلب پے عدنان رؤف, اور میں نے عدنان رؤف کے فیک سائن کر کے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عدنان رؤف پے ہی ہے اور بینک کے کھاتوں میں اکاؤنٹ ہولڈر کا اسپیسیمن سگنیچر تو ہوتا ہے جس کو پیمنٹ کی جانی ہے, پے یا انڈورزر جو ہوتے ہیں اس کا اسپیسیمن سگنیچر نہیں ہوتا. تو میں نے انڈورزر کا غلط فورج سائن کر کے اپنے اکاؤنٹ میں اپنے نام سے انڈورسمنٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا لیے. کیا بینک لائبل ہے اس کیس میں؟ حالانکہ جنرل رول ہم نے یہ پڑھا اکاؤنٹ پے کی پیمنٹ صرف اور صرف جو پے ہے اس کے اکاؤنٹ میں جائے گی, لیکن میں نے اچھے طریقے سے آلٹریشن, ایسے طریقے سے آلٹریشن کی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کچھ لکھا بھی تھا کہ نہیں. تو اس صورت میں بھی بینک لائبل نہیں ہوگا. یہ دو سچویشن ہے جب بینک لائبل نہیں ہوتا. پہلی چیز, اگر کوئی اکاؤنٹ پہ ہی چیک تھا اور اس کی آلٹریشن ایسے کی گئی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا آلٹریشن ہوئی ہے. اور دوسری ایگزامپل کیا ہے کہ اگر بینک نے کسی ایسے بندے کو پیمنٹ کر دی جو کہ ٹرو اونر نہیں تھا, تو اس صورت میں بھی اگر بینک نے ان گڈ فیتھ وداؤٹ نیگلیجنس کام کیا ہے تو بینک کی لائبلٹی نہیں ہوگی. اچھا, ان دو کیسز میں تو بینک کی لائبلٹی نہیں, تو پھر کب ہوگی؟ اب اگلی دو ایگزامپل وہ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ جب بینک لائبل ہوگا. جیسے کہہ رہا ہے اگر تو انڈورزر کے سائن یعنی پے کے فورج غلط سائن کر کے, جعلی سائن کر کے پیمنٹ نکلوا لی جائے, بینک اس صورت میں لائبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بینک کے پاس انڈورزر کے سائن ہوتے ہی نہیں, اسپیسیمن سگنیچر. لیکن اگر جو ڈرار ہے یعنی اکاؤنٹ ہولڈر, اس کے جعلی سائن کروا کے بینک سے پیمنٹ نکلوا لی جائے, تو بھائی اس کا اسپیسیمن سگنیچر تو بینک کے پاس ہوتا ہے نا. تو اگر ڈرار کے جعلی سائن کروائے جائیں گے اور پیمنٹ نکلوائی جائے, بینک لائبل ہے. لیکن اگر انڈورزر کے, ڈرار نہیں, انڈورزر کا مطلب کون ہے؟ جو آگے فردر نیگوشیٹ کرتا ہے, اس کے جعلی سائن کروا کے بینک سے پیمنٹ لے لی جائے, اس صورت میں بینک لائبل نہیں ہوگا کیونکہ انڈورزر یا پے کے اسپیسیمن سگنیچر بینک کے پاس نہیں ہوتے. اسی طرح اگر اکاؤنٹ پہ ہی چیک تھا, اس کی آلٹریشن کر دی, ایسے آلٹریشن کی کہ پتہ نہیں چلتا کسی کو کہ یہاں پہ کبھی اکاؤنٹ پہ ہی لکھا بھی تھا, اب اس کی پیمنٹ ہم نے بینک سے لے لی, بینک لائبل ہے؟ نہیں لائبل. لیکن اگر کراس چیک تھا, لائنیں لگی ہوئی تھی, بینک کو نظر ہی نہیں آئی اور اس نے اس کی پیمنٹ کر دی اوور کاؤنٹر, کیا بینک لائبل ہے؟ اس صورت میں بینک لائبل ہے. فرض کیجئے مجھے کہیں سے کراس چیک ملا, کراسنگ تھی, اور اب میں چاہتا ہوں اس کی پیمنٹ لے لوں, لیکن کسی کو پتا نہ چلے کہ میں کس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے. کیونکہ اگر کراس چیک کوئی بندہ اپنے اکاؤنٹ میں غلطی سے پیسے ٹرانسفر کروا بھی لے تو بینک اس کی ریورسل اینٹری ڈال دیتا ہے, کیونکہ بینک کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے غلطی سے ٹرانسفر کر دیا. لیکن کیش میں جو بندہ ایک دفعہ پیسے لے کے نکل جائے وہ تو ہاتھ نہیں آتا پھر. اسی لیے کراس چیک تھا, لیکن بینک کو میں نے کاؤنٹر پہ کہا کہ مجھے پیسے دے دو, اس نے مجھے پیمنٹ کر دی, اس کی معافی نہیں بینک کو ملے گی. اس میں بینک کی پروٹیکشن, کیونکہ یہ بینک کی نیگلیجنس ہے کہ اس نے کراس چیک کی پیمنٹ اوور کاؤنٹر کر دی. تو یہ دو کیسز ہے جب بینک کو پروٹیکشن ہے, ایسی پارٹی کو پیمنٹ ہو گئی چیک کی جو ٹرو اونر نہیں تھی لیکن اسٹل بینک لائبل نہیں ہے. اور یہ وہ کیسز ہیں جن میں بینک لائبل ہوتا ہے. کلیئر ہوگی؟ دو ایگزامپل جب بینک کو پروٹیکشن ہے, دو ایگزامپل جب بینک کو پروٹیکشن نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ریووکیشن آف بینکرز اتھارٹی, بینک کی اتھارٹی کو ریووک کیا جب بالکل کیا جا سکتا ہے. کاؤنٹرمینٹ آف پیمنٹ پہلی کنڈیشن, یعنی کاؤنٹرمینٹ کا مطلب کیا ہے کہ بینک کو فون کر کے کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا چیک تھا گم ہو گیا, اس کی پیمنٹ نہ کرنا.
کیا بینک کو پیمنٹ کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ بالکل روکا جا سکتا ہے. ابھی ہم نے تھوڑی پریویس لیکچر میں پڑھا چیک اور بل آف ایکسچینج میں ڈفرنس, کہ چیک کے ایک دفعہ ایشو ہو جائے اس کی پیمنٹ کو روکا جا سکتا ہے آپ کو, لیکن بینک کو فون کر کے یا ریٹن فارم میں انسٹرکشن دینا پڑتی ہے کہ سر میں یہ اکاؤنٹ ہولڈر بات کر رہا ہوں, میرا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے, چیک کا نمبر یہ ہے, آپ برائے مہربانی اس چیک کی پیمنٹ نہ کریں کیونکہ میرے سے گم ہو گیا یہ چیک, تو بینک پیمنٹ نہیں کرے گا. دوسرے نمبر پہ نوٹس آف کسٹمرز ڈیتھ اور انسالوینسی, اگر کسٹمر کی ڈیتھ ہو جائے یا انسالوینٹ ہو جائے کسٹمر تو پھر بینک اس کی پیمنٹ نہیں کرتا. یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ کسٹمر کی ڈیتھ پہ نہیں لکھا ہوا, یہ نہیں لکھا جب کسٹمر کی ڈیتھ ہوگی بینک پیمنٹ نہیں کرے گا. بھائی ہو سکتا ہے بینک کو پیمنٹ پتہ ہی نہ چلے کسٹمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بینک کب پیمنٹ روکے گا؟ جب اسے نوٹس ملے گا. فرض کیجئے 5 اپریل کو کسٹمر کی ڈیتھ ہوئی, بینک کو نہیں پتا, کسٹمر نے کوئی چیک ایشو کیے ہوئے تھے پچھلے 1 2 3 4 تاریخ کو, کیا بینک کو بھی پتا نہیں ہے؟ بینک کسٹمر کے اب 7 8 9 10 تاریخ کو وہ چیک آ رہا ہے بینک کے پاس پیمنٹ ہونے کے لیے, کیا بینک پیمنٹ کر سکتا ہے ان کی؟ بالکل کر سکتا ہے. اچھا اگر 10 تاریخ کو بینک کو نوٹس ایشو کیا گیا, بینک کو بتایا گیا کہ بھائی جان آپ کا وہ کسٹمر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بینک نے کب پیمنٹ روکنی ہے؟ 5 اور 10 کے درمیان میں کہ 10 کے بعد؟ 10 کے بعد چیک کی پیمنٹ. اچھا اگر چیک آیا 12 تاریخ کو اور چیک ایشو ہوا ہے 3 اپریل کو اور کسٹمر کہنے لگا سر یہ تو ڈیتھ سے پہلے اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھے چیک ایشو کیا تھا, اس کی تو پیمنٹ کر دے, کیا بینک پیمنٹ کر دے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں. یاد رکھے بینک کو جس وقت پتا چلا نا کہ اس کا کوئی بھی کسٹمر ڈیتھ یا انسالمنٹ ہو گیا ہے, بینک اس کے اکاؤنٹ کو فوری کلوز کر دے گا. ٹھیک ہے, اس میں نوٹس آف ڈیتھ یا نوٹس آف انسالوینسی ہماری ریلیونٹ ڈیٹ ہے. چیک کب ایشو کیا یا ایکچوئل ڈیتھ کب ہوئی اس سے ہمیں کنسرن نہیں ہے. بینک کی لائبلٹی کیسے ڈیسائیڈ ہوگی کہ بینک کو نوٹس کس وقت ایشو ہو؟ جس وقت بینک کو نوٹس ملا اس سے پہلے کہ جو چیک کی پیمنٹ کر دی سو کر دی, وہ جینوئن پیمنٹ سمجھی جائے گی, لیکن اس کے بعد ایک چیک کی بھی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ 2 پوائنٹ. اور بھی کچھ مزید سچویشن ایسی ہیں جن میں بینک پیمنٹ کو ریفیوز کر سکتا ہے, وہ پہلے ہمارے سلیبس میں ہوتی تھی, اب سلیبس میں نہیں ہے. جیسے چھوٹی سی ایگزامپل ہے, اگر کسٹمر کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہ ہو اتنے 10 روپے پڑے ہیں اور اسے 10 لاکھ کا چیک ایشو کر دیا, بینک پیمنٹ تھوڑی کرے گا, ریفیوز کر. اور بھی وہ پاسبلٹیز ہے لیکن وہ ہمارے سلیبس میں, اس لیے ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے. صرف یہ 3 چیزیں, بینک کو جب انسٹرکشن دے کے پیمنٹ اسٹاپ کر دی جائے چیک کی, جب کسٹمر کی ڈیتھ ہو جائے اکاؤنٹ ہولڈر کی, دوسری یہ, اور تیسری جب کسٹمر انسالوینٹ ہو جائے. اس میں نوٹس کی ڈیٹ اہم ہے, ایکچوئل ڈیتھ یا انسالوینسی کی ڈیٹ اہم نہیں. تو یہ تھا ہمارا لرننگ آبجیکٹو 10 اور 11. اب ہم چلتے ہیں پاسٹ پیپر کے کویسچن کی طرف. ہمارے لرننگ آبجیکٹو 9 10 11 12 ان 4 لرننگ آبجیکٹو کے ہم نے پاسٹ پیپر کے کویسچن ڈسکس نہیں کیے, وہ کرنے ہیں. تو آئیے پیج 200 ہمارا, پیج 200 میں کویسچن 26. Under the provisions Negotiable Instrument Act 1881, what would be the effect of word not negotiable on a check crossed generally? ایک جنرل کراس چیک کیا گیا, چیک جو ہے وہ جنرل, تو جنرل کراسنگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے, کاؤنٹر پہ پیمنٹ نہیں ہوگی. لیکن اس نے جنرل کراس کا مطلب نہیں پوچھا. مطلب کس کا پوچھا ہے؟ ناٹ نیگوشیبل کا. تو کیا ناٹ نیگوشیبل کا میں یہ لکھوں گا, ناٹ نیگوشیبل کا مطلب ہے کہ یہ چیک مزید نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا. کیا یہ آنسر غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے. صحیح آنسر کیا ہے؟ یہ فردر نیگوشیٹ ہو سکتا, ٹرانسفریبل ہے, لیکن اس کا مین فیچر کہ ہولڈر آف ڈیفیکٹو ٹائٹل کین ٹرانسفر گڈ ٹائٹل, یہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. اب ہولڈر آف ڈیفیکٹو ٹائٹل آگے گڈ ٹائٹل ٹرانسفر نہیں کر سکتا. کویسچن 27. Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, describe the purpose of crossing a check. Also state whether a check can be crossed specially more than once. Purpose کیا ہے کراسنگ کا؟ بھئی پیمنٹ سیکیور کرنا, ٹریس کرنا کہ پیمنٹ کس پارٹی کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے. ٹریسنگ پاسبل ہو جاتی ہے, سیکیور میتھڈ ہے یہ چیک کی پیمنٹ کا. کیا ایک چیک مور دین ون اسپیشلی کراس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے,
बैंक मोर देन वन क्रॉसिंग कर सकता है, लेकिन किसको? अपने एजेंट को फॉर कलेक्शन। 28 अंडर द प्रीवियस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आइडेंटिफाई द पर्संस हु मे क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इशू एंड द मैनर इन विच इट मे बी क्रॉस। कौन से पर्सन क्रॉस कर सकते हैं? होल्डर कर सकता है और बैंक कर सकता है। होल्डर कौन कौन सा कर सकता है? अगर चेक अनक्रॉस्ड है तो इसको आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना होल्डर की हेडिंग, जैसे हमने क्लास में की पॉइंट्स के साथ पढ़ा है। होल्डर की हेडिंग देके जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव, नॉट नेगोशिएबल, ऐसे नहीं करना, बल्कि स्टेटमेंट फॉर्म में इफ ए चेक इज अनक्रॉस्ड होल्डर कैन क्रॉस इट जनरली। दूसरा पॉइंट, इफ ए चेक इज अनक्रॉस्ड और क्रॉस जनरली होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। ठीक है, होल्डर में ऑल्सो क्रॉस ए चेक with restrictive crossing and with words not negotiable, by writing words not negotiable on it. इसी तरह बैंक के केस में हम बता देंगे कि वो स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है और अगेन स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है अपने एजेंट को। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? जनरल क्रॉसिंग का मतलब है दो चेक के कॉर्नर पे, लेफ्ट अपर कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइन लगाई जाए, उनके दरमियान में मे भी कौन से वर्ड? एंड कंपनी हो सकता है लिखे, हो सकता है ना लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका इफेक्ट क्या होता है? अब कस्टमर को पेमेंट काउंटर पे नहीं होगी, उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी, यानी किसी ना किसी बैंक को ही पेमेंट होगी, बैंक टू बैंक पेमेंट होगी। 30 अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल ऑन चेक क्रॉस स्पेशली। अब ये वही बेसिकली नॉट नेगोशिएबल का क्वेश्चन 26 है। ठीक है, क्वेश्चन 26 की दोबारा उसने पूछ लिया। इसका मतलब है क्वेश्चन सेम कंसेप्ट को रिपीट करके भी टेस्ट करता है। और भी ऐसे क्वेश्चन हैं पास पेपर के मैंने देखे हैं जिनमें वो तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन जो है उसको रिपीट कर रहा है। इसलिए लॉ में पास पेपर्स की अच्छी प्रैक्टिस करने से हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है पॉसिबल हो कि जो रिपीट हो रहे हो और हम उनको परफेक्ट तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। 31 ये केस स्टडी है, इसको जरा एहतियात से हमने अटेम्प्ट करना है। Can I respond to the following situation under the provision of Negotiable Instrument Act 1881? Samad drew a check which was payable to Munaf or order. समर ने चेक इशू किया और किसको दिया? मुनाफ को, मुनाफ और ऑर्डर पे। सलीम आफ्टर फॉर्जिंग, फॉर्जिंग का मतलब जाली साइन कर दिए, मुनाफ इंडोर्समेंट, उसके पास चेक आ गया, उसने मुनाफ के जाली साइन करके अपने नाम पे इंडोर्समेंट करवा ली। ऑन द चेक and received payment from the banker, उसने बैंकर से पेमेंट भी रिसीव कर ली बैंक से। बैंकर मींस बैंक। डिस्कस वेदर बैंक वुड बी लायबल ऑन द चेक टू समद, क्या बैंक लायबल है समद को? क्योंकि उसने ऐसी पार्टी को पेमेंट कर दी जो ट्रू ओनर नहीं थी। बैंक पेमेंट किसको कर बैठा? सलीम को, ट्रू ओनर तो नहीं था। क्या बैंक लायबल है? क्यों लायबल नहीं है बैंक? बैंक के प्रोटेक्शन है। क्यों? अगर ड्रॉर के साइन गलत होते ना, ड्रॉर के यानी समझ के, फिर बैंक लायबल होता। लेकिन अब चूंकि मुनाफ के साइन फॉर्ज किए गए, फॉर्जरी मुनाफ के साइन में, और बैंक के पास मुनाफ का स्पेसिमन सिग्नेचर नहीं होता, सिर्फ अपने अकाउंट होल्डर के स्पेसिमन सिग्नेचर होता है, इसलिए इस केस में बैंक लायबल नहीं है। 32 ए बैंकर पेज ए चेक क्रॉस जनरली ओवर द काउंटर, ये लो, बैंकर ने एक क्रॉस जनरली काउंटर पे, इज ही लायबल टू ड्रॉर और टू द पेई ऑफ द चेक? अच्छा वो लायबल है, ये तो कंफर्म है लायबल है। और किसको लायबल है भला? पेई को, जिसको चेक पेमेंट कर दी, जो पेई का नाम लिखा हुआ था चेक के ऊपर, वो उसको लायबल है, क्योंकि असल में ये चेक अब उसका था। जब मैं फर्ज कीजिए अगर मैंने किसी एक चेक लिख के एक पार्टी को दे दिया, तो अब बैंक मुझे लायबल नहीं है पैसे देने के लिए। किसको लायबल है? अगर 50,000 का चेक दिया उस पार्टी को, तो उस पार्टी का क्रॉस चेक था, उस कहीं से गिर गया, क्रॉस चेक था हालांकि उसके नाम पे, और बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी काउंटर पे, तो बैंक उस पार्टी को लायबल है, मुझे लायबल नहीं है, क्योंकि चेक उसके पास था। मैंने तो उसको चेक दे दिया, इसका मतलब है मैंने बैंक को अथॉरिटी दे दी थी कि इसको पेमेंट कर देना। तो इस केस में बैंक लायबल है। ये भी बैंक की लायबिलिटी से, ये दोनों केस 31 और 32 बैंक की लायबिलिटी से रिलेट करते हैं। 33 ए चेक पेबल टू बेरर इज क्रॉस्ड जनरली एंड इज मार्क्ड नॉट नेगोशिएबल। अच्छा बेरर चेक था, क्रॉस हो गया जनरली,
کیا کراسنگ کے بعد بھی چیک بیرر رہتا ہے؟ بالکل رہتا ہے، کیونکہ کراسنگ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ پیمنٹ کاؤنٹر پہ نہیں، کاؤنٹ ٹو کاؤنٹ ہوگی، لیکن ہوگی کس کو؟ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، ہوگی کاؤنٹ ٹو کاؤنٹ، لیکن پیمنٹ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو بیرر چیک جو ہونا، چیک کا بیرر ہونا علیحدہ چیز ہے، چیک کا کراس ہونا علیحدہ چیز ہے. اینڈ از مارکڈ ناٹ نیگوشیبل، اور اس کے اوپر ناٹ نیگوشیبل بھی لکھتے ہیں. کیا جو جنرل کراس چیک ہوا اس کے اوپر ناٹ نیگوشیبل بھی لکھ سکتے ہیں؟ بالکل لکھ سکتے ہیں. چیک از لاسٹ، کہانی میں ٹوسٹ آ گیا، چیک تو بھائی گم ہو گیا. اینڈ کمز انٹو پوزیشن آف بی، اور بی کے ہاتھ آ گیا. ہو ٹیکس اٹ ان گڈ فیتھ فار ویلو. گڈ ہولڈر ان ڈیو کورس بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ نہیں بنا. ہاں ناٹ نیگوشیبل اس لیے نہیں بنا، اگر ناٹ نیگوشیبل کا لفظ نہ نا تو پھر بن جاتا. جس کو چیک ملا اس کا تو ٹائٹل ڈیفیکٹو ہے، لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اس نے اگر آگے کسی کو ان گڈ، دوسری پارٹی نے ان گڈ فیتھ فار کنسیڈریشن وہ چیک لیا اس سے ڈیفیکٹو ٹائٹل والے سے، نارمل حالات میں جو ان گڈ فیتھ ریسیو کرے فار کنسیڈریشن وہ گڈ ٹائٹل آ جاتا اس کے پاس. لیکن یہاں پہ سب سے اہم لفظ کیا ہے؟ ناٹ نیگوشیبل. تو ناٹ نیگوشیبل تو یہ فیچر ایلیمینیٹ کر دیتا نا. بی ڈیپوزٹ دا چیک انٹو ہز اون اکاؤنٹ اینڈ ہز بینکر کلیکٹس دا سیم. بی نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروایا اور اس کے بینکر نے اس کو کلیکٹ کر بھی لیا. اب دیکھیں یہاں پہ بینکر پہ بھی کویسچن مارک آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسی پارٹی کو پیمنٹ کر دیا جو ڈیفیکٹو ٹائٹل ہے، جس کا ریکوائرمنٹ میں کیا کرے؟ ڈسکس دا لائبلٹی آف کلیکٹنگ بینکر اینڈ پیئنگ بینکر. کیا کلیکٹنگ بینکر اور پیئنگ بینکر لائبل ہے؟ لائبل نہیں ہے. بھائی کیسے لائبل ہے؟ انہوں نے ان گڈ فیتھ، انہوں نے اگر ان گڈ فیتھ وداؤٹ نیگلیجنس اور آن بہاف آف کسٹمر ریسیو کیا ہے تو وہ لائبل نہیں ہے. بینک اپنے بہاف پہ تھوڑے ہی پیسے ریسیو کر رہا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ دیکھیں جو بی تھا نا، بی جس کے پاس چیک آیا اسے چاہیے تھا دیکھنا اس کے اوپر ناٹ نیگوشیبل لکھا ہوا ہے، کیا مجھے چیک دینے والا اس کا ٹرو اونر ہے کہ نہیں. یہ بی کی ذمہ داری تھی، بینک کی ذمہ داری تو نہیں ہے. کیوں بینک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ دیکھنا کہ جو ناٹ نیگوشیبل کا چیک ٹرو اونر دے رہا کہ نہیں دے رہا مجھے؟ کیونکہ بینک اپنے بہاف پہ نہیں کلیکٹ کر رہا، تو کسٹمر کے بہاف پہ کلیکشن کر رہا ہے. کسٹمر چونکہ اپنے بہاف پہ پیسے ریسیو کر رہا ہے، اس لیے کسٹمر کی ذمہ داری تھی اس کا بی کی کہ ناٹ نیگوشیبل کا چیک لینے سے پہلے دیکھ لیتا یہ ٹرو اونر مجھے دے رہا ہے کہ نہیں. تو بینک لائبل نہیں ہے. کین بی بی کمپیل ٹو ریفنڈ دا منی ٹو دا ٹرو اونر آف دی چیک؟ بالکل بالکل. کیوں؟ بی کا ڈیفیکٹ ہے. بھائی کیوں ڈیفیکٹو ٹائٹل؟ حالانکہ اس نے ان گڈ فیتھ ود کنسیڈریشن ریسیو کیا ہے، پھر بھی ڈیفیکٹو ٹائٹل کیوں ہے بی کا؟ کیونکہ اس کے اوپر ناٹ نیگوشیبل لکھا تھا اور جس بندے نے اسے دیا اس کا اپنا ٹائٹل ڈیفیکٹو تھا. 33 کلیئر ہوا؟ 34 اے چیک از ڈرون پیبل ٹو بی آر آرڈر. چیک لکھا گیا وہ پیبل ہے بی اور آرڈر کو. اٹ از اسٹولن، گم ہو گیا. اینڈ بیز انڈورسمنٹ از فورجڈ، اور بی کی انڈورسمنٹ جو ہے فورج، یعنی جو سائن کیے گئے، اس کے انڈورسمنٹ کا مطلب سائن ہی ہوتا نا، فور سائن کیے گئے. کس کے؟ بی. اچھا ڈرور کے غلط سائن کیے گئے کہ پے کے، یا انڈورسر کے غلط سائن کیے گئے؟ انڈورسر کے. بینکر پیز دا چیک ان ڈیو کورس. ان بینکر نے پیمنٹ کر دی اپنے نارمل روٹین کے بزنس میں، جو چیزیں چیک کیا کرتا تھا ان چیزوں کو چیک کر کے. از دا بینکر ڈسچارج فرام لائبلٹی؟ یس. کیوں؟ انڈورسر کے سائن غلط ہے، پے کے سائن غلط ہے. اسپیسیمن، اس کے اسپیسیمن تو بینک کے پاس نہیں ہوتے، بینک کے پاس تو ڈرار یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کے ہوتے ہیں. وڈ اٹ میک اینی ڈفرنس اف دا ڈرا سگنیچر ور فورجڈ؟ اگر ڈرا کے سگنیچر ہو تو پھر بینک کو کہتے ہیں بھائی چیک کی پیمنٹ کیوں کر دیا تمہارے، اس کا اسپیسیمن سگنیچر سائن میچ نہیں کرتے. بینک سائن کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ذرا اگر آپ سائن کریں اوپر نیچے ہو جائے نا بینک اس کی پیمنٹ نہیں کیا کرتے. تو ڈرار کے سائن تو میچ کرنے ہوتے ہیں بینک نے، اگر ان میں فورجری ہو تو پھر بینک لائبل ہے. 34 کلیئر؟ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس پیپر کے کویسچن بھی سارے کمپلیٹ ہو گئے اس بک کے مطابق. لیکن ابھی کچھ مزید میں نے پاس پیپر میں سے کویسچن سلیکٹ کیا، ایڈیشنل کیس اسٹڈیز کو سلیکٹ کیا، اور میں چاہ رہا ہوں ہم پریکٹس کر لیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں، تاکہ ہمارے کنسپٹ جو ہیں وہ کیس اسٹڈی میں خاص طور پہ ہماری گریپ اسٹرانگ ہو جائے. تو ابھی چلتے ہیں ہم
پاسٹ پیپر کے کچھ ایڈیشنل کیس اسٹڈیز کے کوشچن کی طرف. پاز دیجیے. جی ہمارے چیپٹر 10 نیگوشیبل انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ کچھ پاسٹ پیپر میں سے فردر کیس اسٹڈیز کی پریکٹس ہم کرنے جا رہے ہیں. تو پہلا کیس کہہ رہے ہیں مجاہد باؤٹ ریڈی میڈ گارمنٹس. بلکہ ایسا کرتے ہیں پہلے ہم ریکوائرمنٹ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے کیس کا انالیسس کریں. Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, identify the type of negotiable instrument which Mujahid may issue to Shuaib in satisfaction of his death. ہم نے ٹائپ آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ بتانا ہے کہ کون سا ایشو کرنا چاہیے. تو 3 ٹائپس ہیں, پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج, چیک. ان میں سے کیس کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے, جو سوٹیبل بنتا ہوگا وہ ہم اس کو ریکمینڈ کر دیں گے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے, آلسو پریپیئر اے ڈرافٹ آف دا سیڈ انسٹرومنٹ. اس انسٹرومنٹ کا ایک ڈرافٹ بھی پریپیئر کیجیے. ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بتایا تھا کہ آئی کیپ ہم سے ڈرافٹنگ کروا سکتا ہے کسی بھی انسٹرومنٹ کی. آپ کو تینوں فارمیٹ بتانے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو پتا چل جائے پرومسری نوٹ کیسے ڈرافٹ ہوگا, بل آف ایکسچینج کیسے ہوگا, چیک کیسے ہوگا. تو آپ کو ڈرافٹنگ آتی ہے. سب سے آسان کون سے والا ہے ڈرافٹ کرنا آپ کے خیال میں, پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج کے چیک؟ پرومسری نوٹ. اور پرومسری نوٹ ویسے بل آف ایکسچینج اور پرومسری نوٹ میں زیادہ فرق, لیکن پرومسری نوٹ سب سے آسان ہے. پرومسری نوٹ پیبل ٹو بیرر ہوتا ہے, پیبل ٹو آرڈر کے دونوں ہوتا ہے. پرومسری نوٹ پیبل ٹو بیرر نہیں ہوتا, ڈیفرنس میں پڑھا تھا. پرومسری نوٹ پیبل ٹو بیرر نہیں. بل آف ایکسچینج پیبل ٹو بیرر ہے, ہو سکتا ہے, اون ڈیمانڈ نہیں ہے. اور جو چیک ہوتا ہے پیبل ٹو بیرر بھی ہے اور اون ڈیمانڈ بھی ہے. چلیے بہرحال اب اس کو پڑھتے ہیں. مجاہد باؤٹ ریڈی میڈ گارمنٹس ورتھ ₹600,000 فرام شعیب آن کریڈٹ. ریڈی میڈ گارمنٹ خریدی 6 لاکھ کی. دا اماؤنٹ از پیبل آن 25 دسمبر 2020. اماؤنٹ 25 دسمبر 2020 کو پیبل ہے. تو جو ٹاپ پہ ہم لکھتے ہیں ڈیٹ, وہ ڈیٹ کون سی آئے گی جو ٹاپ پہ سب سے اوپر لکھتے ہیں؟ ہاں وہ ڈیٹ آف ایشو آف نیگوشیشن. وہ یہ 25 دسمبر نہیں آئے گی. 25 دسمبر تو پیمنٹ کی ڈیٹ ہے. پیمنٹ کی ڈیٹ تو نیچے لکھتے ہیں نا, آئی پرومس ٹو پے مسٹر شعیب روپیز اتنے آن دس ڈیٹ, یا آفٹر 3 months فرام ناؤ. یہاں پہ چونکہ 3 months نہیں یا 2 months نہیں بلکہ ایگزیکٹ ڈیٹ دے رہا ہے جب پے کرتے ہیں, تو ہم وہ ڈیٹ لکھیں گے. تو یہاں پہ جو چیک کے ٹاپ پہ, اچھا ٹاپ پہ کیا ڈیٹ آئے وہ تو اس نے بتائی نہیں. آج کیا دن ہے؟ آج 25 دسمبر 2020 کو تو پیمنٹ ہونی ہے نا. آج کیا دن ہے؟ کیا آج 25 نومبر ہے یا 20 نومبر؟ یہ نہیں بتایا. تو کیا کریں؟ ایزیوم کر لیں. You may assume necessary details for the preparation of the negotiable instrument. Assume کر لیں, لیکن ڈیٹ لکھنی ضرور ہے. آگے کہہ رہے ہیں مجاہد wants to issue a negotiable instrument in satisfaction of his debt to Shuaib. وہ چاہتا ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایشو کر دو. تو بھائی بہترین نیگوشیبل انسٹرومنٹ چیک ہے, چیک ایشو کر دو نا. لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے, without involving a third party for the payment. without involving یعنی اس نے بل آف ایکسچینج کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا, اور چونکہ چیک بھی ایک بل آف ایکسچینج کی ٹائپ ہے, اس میں تیسری پارٹی بینک ہے نا, اس کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا. تو بھائی کون سے والا انسٹرومنٹ باقی رہ گیا جس میں 2 پارٹیز ہوتے ہیں؟ پرومسری نوٹ. تو یہاں پہ پہلے ہم لکھیں گے پرومسری نوٹ اس کیس میں, کیونکہ صرف 2 پارٹیز پرومسری نوٹ میں انوالو ہوتے ہیں. اور پھر اس کا ڈرافٹ بنائیں گے. کیا ورڈنگ ہوگی ذرا مجھے ورڈنگ سنائے اس کی پرومسری نوٹ کی. سب سے اوپر تو ڈیٹ آگے فرض کیجئے 25 نومبر 2020. اون ڈیمانڈ کیا مطلب؟ اون ڈیمانڈ آئی پرومس ٹو پے 6. کس کو پے کرنا, یہ کس نے لکھنا, نام نہیں لکھنا, ٹو مسٹر شعیب. سرٹن سم نہیں, سم کی اماؤنٹ لکھے, سم آف ₹600,000. آگے ڈیٹ نہیں لکھنی, آن 25 دسمبر 2020. اینڈ وے فار ویلیو ریسیوڈ نہیں لکھنا. وہ بل ادھر فار پرومسری نوٹ میں کنسیڈریشن نہیں ہوتی کیا؟ وہ بل آف ایکسچینج میں بھی ہوتی ہے, ادھر بھی ہوتی ہے. اچھا بتائے رائٹ کارنر پہ اس نے سائن کرنا ہے کہ لیفٹ کارنر پہ؟ رائٹ پہ سائن کرے گا. اور لیفٹ کارنر پہ کس کا نام آئے گا؟ لیفٹ کارنر. یہاں پہ کس کے سائن آئیں گے؟ یہاں پہ کسی کے سائن نہیں ہے. پرومسری نوٹ میں ایک ہی پارٹی کے سائن آتے ہیں. کس کے؟ شاباش. یہ کلیئر ہو گیا. ڈرافٹنگ کر لیں گے. اچھا مجھے نہیں لگ رہا ڈرافٹنگ کر پائیں گے آپ.
کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. آگے چلیں. یہ ریسنٹ ٹائم کا کوشچن ہے, اس کا مطلب ہے اب اس دفعہ پرومسری نوٹ پوچھ لیا, اب اگر پوچھے تو شاید بل آف ایکسچینج پوچھے. اس دفعہ ہم نے پرومسری نوٹ یاد کیا ہوگا, بل آف ایکسچینج ہم کہیں گے چلے اگلی دفعہ یاد کر لیں گے. ایسے ہی ہے, ایسے نہیں ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سیکنڈ کیس اسٹڈی. اچھا, انڈر دا ریکوائرمنٹ پڑھتے ہیں. انڈر دا پروویژنز آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ڈسکس ویدر امجد از ڈسچارج فرام ہز لائبلٹی. بتانا ہے کہ امجد کی لائبلٹی سیٹل ہو گئی کہ نہیں. پڑھتے ہیں. سلطان ڈریو اے بل آف ایکسچینج, بل آف ایکسچینج آن امجد اینڈ میڈ اٹ پیبل ٹو بخاری اور آرڈر. اچھا پہلے تو اس لائن کا آپریشن کرتے ہیں نا. بل آف ایکسچینج ہے, ڈرار کون ہے؟ سلطان. ڈرائی کون ہے جس کو آرڈر کیا گیا ہو بھائی پیمنٹ کر؟ امجد. اور کس کو پیمنٹ کرنی ہے؟ بخاری اور آرڈر. اس کا مطلب ہے آرڈر انسٹرومنٹ. بل آف ایکسچینج آرڈر انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے, بیریئر ہو سکتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ان میچورٹی another person of the same name wrongfully acquired possession of the bill, یعنی another person with the same name کو بخاری کی بات کر رہا ہے, امجد کی بات کر رہا ہے, بخاری کی بات, کیونکہ پے جو ہے وہ بخاری ہے. اس نے wrongfully acquire کیا اس کو and presented it to امجد for payment, اور امجد کے پاس لے کے گیا, کہنے کا بھائی یہ پیمنٹ کرو. کیا امجد کے پاس جو بھی بل آف ایکسچینج لے کے اسے پیمنٹ کر دینی چاہیے کہ اسے انکوائری کرنی چاہیے کہ بھائی جو پی ہے آپ وہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ انکوائری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں بھائی کیا آپ بخاری ہو؟ امجد آفٹر میکنگ ڈیو انکوائری, امجد نے انکوائری کی اینڈ بینگ سیٹسفائڈ دیٹ پریزنٹر از بخاری میڈ پیمنٹ آن دی بل. کیا یہ پیمنٹ ویلڈ ہے؟ بالکل. یاد رکھے بل آف ایکسچینج نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی پیمنٹ کرنے سے پہلے جو لے کے آ رہا ہوتا ہے بل, اس سے انکوائری کرنی ہوتی ہے ہم نے بل آف ایکسچینج میں کہ بھائی کیا آپ ہی ٹرو بندے ہیں پے جس کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. اس نے انکوائری کی ہے, اس کا مطلب ہے کیا یہ پیمنٹ ان ڈیو کورس ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی امجد کی لائبلٹی کب ڈسچارج ہوگی؟ جب یہ ثابت ہو جائے گا اس نے پیمنٹ ان ڈیو کورس کی ہے. پیمنٹ کیا امجد نے پیمنٹ ان ڈیو کورس کی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے پیمنٹ ان ڈیو کورس کی ڈیفینیشن نہیں یاد آپ کو؟ نہیں یاد آپ کو؟ نہیں یاد آپ کو؟ بتائیں کیا پوائنٹ تھے؟ پیمنٹ ان ڈیو کورس کا پہلا پوائنٹ کون سا تھا؟ بتایا تھا, 3 ڈیفینیشن بتائی تھی. ہولڈر ان ڈیو کورس, پیمنٹ ان ڈیو کورس. ہولڈر ان ڈیو کورس کے تو کیس اسٹڈی ہم کرتے رہے ہیں, اب پیمنٹ ان ڈیو کورس کی کیس اسٹڈی آ گئی. بتائیں پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پیمنٹ کب ان ڈیو کورس سمجھی جائے گی؟ جب کس کو جو ہولڈر آف دا انسٹرومنٹ آئے گا اس کو پیمنٹ کی جائے گی. کیا بخاری ہولڈر ہے؟ امجد نے ہولڈر کو پیمنٹ کی؟ ہولڈر کو پیمنٹ نہیں کی. مجھے پوائنٹ بتائے پیمنٹ ان ڈیو کورس کے. اب پوائنٹ کے ذریعے سے بات ہوگی, زبانی کلامی نہیں ہوگی. پہلا پوائنٹ کون سا ہے؟ ان اکارڈنس ود دا پیرنٹ ٹینیور آف دیٹ. اب دیکھیں ڈیو ڈیٹ پہ آیا پیمنٹ کیا کہ نہیں؟ ڈیو ڈیٹ سے پہلے تو نہیں کرتی, میچورٹی سے پہلے تو پیمنٹ نہیں کرتی. کدھر لکھا ہوا؟ ہاں سیکنڈ لائن کے شروع میں, آن میچورٹی. ٹھیک ہے, پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی, ٹینیور پہ پورا کرا, جو اپیرنٹ ٹینیور ہے اس کے اوپر کرا. اگلی کنڈیشن کیا ہے؟ پیمنٹ مسٹ بی میڈ ٹو پرسن ہو از ان پوزیشن آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ. کیا یہ جو بخاری لے کے آیا 2 نمبر بخاری ہے, لیکن جو کیا یہ پوزیشن میں تھا, اس کے انسٹرومنٹ اس کی پوزیشن میں تھا کہ نہیں تھا؟ انسٹرومنٹ اس بخاری کی یہ 2 نمبر جو بخاری لے کے آیا انسٹرومنٹ اس کے پاس نہیں تھا, تو اس نے کیا آگے دکھایا تو امجد نے پیمنٹ کی ہے. ہاں تو پوزیشن جس کو پیمنٹ کیا اس کی پوزیشن میں تھا نا. آگے دوسرا پوائنٹ پورا ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مسٹ بی میڈ ان گڈ فیتھ. گڈ فیتھ میں کیا نا. اور آگے کون سا ہے 4th پوائنٹ؟ ان منی اونلی. ٹھیک ہے, ان گڈ فیتھ. دیکھیں انکوائری کر لی ہے, ان گڈ فیتھ. اس کا مطلب انکوائری کرنے کا مطلب اس نے ان گڈ فیتھ پیمنٹ کی, اپنی تسلی کر لی ہے. تو یہ پیمنٹ ان ڈیو کورس ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟
پیمنٹ ان ڈیو کورس ہوگی. اس کا مطلب امجد کی لائبلٹی ڈسچارج ہو گئی. اب چاہے 2 نمبر بندے کو پیمنٹ کیا لیکن امجد کی طرف سے پیمنٹ کلیئر ہو گئی. کلیئر ہوئی ہے بات؟ آگے چلتے ہیں. اچھا ایک چلو چھوڑو اس کو. نیکسٹ تھرڈ کیس اسٹڈی. سمد ڈریو اے چیک وچ واز پیبل ٹو مناف فار آرڈر. سمد نے چیک دیا کس کو؟ مناف کو. سلیم آفٹر فارجنگ، یہ 2 نمبر نیگوشیبل انسٹرومنٹ ظاہر ہے 2 نمبر ہوگی تو کیس بنے گا. کیس بنے گا تو ہمیں ٹیسٹ کرے گا نا، تو ٹویسٹ تو آئیں گے کہانی میں. سلیم نے مناف کی انڈورسمنٹ فارجری کی، فارجری کے ذریعے مناف کی انڈورسمنٹ کی. فارجری کا مطلب کیا؟ غلط سائن کیا. اچھا کس کے غلط سائن کیا سلیم نے؟ مناف کے. On the check received payment from the banker. بینکر سے پیمنٹ لے لی. Discuss whether banker would be liable on the check to سمد. بینکر لائبل ہے سمد کو. کیوں؟ میکسیمم سگنیچر اس کے پاس مناف کے تھوڑی ہے. بینک کے پاس اکاؤنٹ کھلا سمد کا، اس نے سمد کے سگنیچر میچ کیے، مناف کے سگنیچر تھوڑی اس کے پاس تھے جو وہ میچ کرتا. تو اس کا مطلب ہے بینک کی لائبلٹی نہیں. ہاں اگر اچھا یہ تھوڑی دیر پہلے ابھی اس طرح کا کوشچن کیا، یہی نہیں تھا، اس کے آگے ایک اور بھی تھا. واٹ وڈ بی ڈفرنس اف سمد سگنیچر آر فارجڈ. تو کیا اب ڈفرنس ہوتا؟ اس میں یہ بات بھی تھی. تو اگر سمد کے سگنیچر فارج ہوتے تو پھر بینک لائبل ہوتا سمد کو. اس کا مطلب ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. وہ میرا حال ہے کسی اور اٹیمپٹ کا یا کوئی اور کوشچن تھا، یہ نہیں تھا. ہاں یہ آیا میرا فیورٹ کوشچن، یہ اچھا کوشچن. عمیر ڈریو اے ڈیولی اسٹیمپڈ پرومیسری نوٹ فیورنگ وزیر. اسٹیمپ ہوتی ہے نا، ڈفرنس میں پڑا تھا. اسٹیمپ لگانی ہوتی ہے. چیک کے اوپر اسٹیمپ لگتی ہے، چیک کے اوپر اسٹیمپ نہیں لگتی. ہاں بل آف ایکسچینج کے اوپر اسٹیمپ لگتی ہے، پرومیسری نوٹ کے اوپر اسٹیمپ لگتی ہے. ہر اسٹیمپ کی نا ایک اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اگر 1 لاکھ تک کا پرومیسری نوٹ ہے تو 50 روپے کی اسٹیمپ لگے گی، 5 لاکھ تک کا ہے تو 200 روپے کی اسٹیمپ لگے گی. اس طرح گورنمنٹ نے کچھ رولز بنائے ہوئے. عمیر ڈریو اے ڈیولی اسٹیمپڈ پرومیسری نوٹ فیورنگ وزیر intending to pay rupees 5 lakh against the purchase of office equipment. عمیر نے پرومیسری نوٹ دیا وزیر کو کیونکہ اس نے وزیر سے آفس اکوپمنٹ لیا تھا. کتنے کا آفس اکوپمنٹ لیا تھا؟ 5 لاکھ کا. پیمنٹ کتنے کی کرنی تھی؟ 5 لاکھ. نو اماؤنٹ واز مینشنڈ آن دا انسٹرومنٹ. شاباش، یہ تو عمیر نے بڑی عقل مندی کا کام کیا نا. پرومیسری نوٹ دے دیا اور اس کے اوپر اماؤنٹ مینشن ہی نہیں کی. اینڈ عمیر ٹولڈ وزیر ٹو فل اٹ ہمسیلف. اور عمیر نے وزیر سے کہا بھائی میں ذرا مصروف بندہ ہوں، تم خود اس کے اماؤنٹ کو فل کر لینا. اسٹیمپ افکسڈ کوڈ کور اماؤنٹ اپ ٹو ₹700,000. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر نے 7 لاکھ لکھ دیا ہے. اس کا مطلب ہے جو اسٹیمپ کور کر رہی ہے نا وہ 7 لاکھ تک کی اماؤنٹ کو کور کر رہی ہے. اسٹیمپ اگر فرض کیجئے انسٹرومنٹ 1 لاکھ کا ہے اور گورنمنٹ نے کہا 1 لاکھ کے انسٹرومنٹ کے اوپر 250 کی اسٹیمپ لگے گی. 1 لاکھ کے انسٹرومنٹ کتنے کی اسٹیمپ لگانی چاہیے؟ 250 کی. اگر فرض کیجئے 250 کی اسٹیمپ لگا کے 1.5 لاکھ لکھ دیا تو اس انسٹرومنٹ کی ویلیڈیٹی کتنی اماؤنٹ کی ہوگی بلا؟ 1 لاکھ کی. وہ میکسیمم اماؤنٹ جو اسٹیمپ کور کر رہی ہے. یہاں پہ اسٹیمپ کس اماؤنٹ کو کور کر رہی ہے؟ اس نے دینے کتنے تھے؟ شیطانی آئی ذہن میں؟ اگر وزیر ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ 7 لاکھ لکھ دیں گے. اچھا یہاں پہ پہلے آگے چلنے سے پہلے مجھے بتائیے، اگر ہم 7 لاکھ لکھ دیں، ہم وزیر ہیں، ہم 7 لاکھ لکھ دیں تو عمیر نے ہمیں کتنے پیسے دینے ہیں؟ بائی اب اس پرومیسری نوٹ کی بیس پہ اس نے کتنے پیسے دینے ہمیں؟ ہاں پھر بھی 5 لاکھ. حالانکہ ہم نے تو 7 لاکھ لکھ دیا ہے اور اسٹیمپ بھی 7 لاکھ کی اماؤنٹ کو کور کر رہی ہے. لیکن بھول گئے فرق ہولڈر اور ہولڈر ان ڈیو کورس کا. اس نے کنسیڈریشن کتنے کی دی ہے؟ 5 لاکھ کی. تو وہ ہولڈر ان ڈیو کورس کتنی اماؤنٹ کا بنا ہے؟ اوپر کی 2 لاکھ کا ہولڈر ان ڈیو کورس نہیں بنا، ہولڈر بنا. بات سمجھ آئی؟
تو 7 لاکھ لکھ بھی دے گا نا اگر, تو بائی لا بھی وہ اس پرومسری نوٹ کے اوپر بھی اس کی بیس پہ بھی وہ 7 لاکھ نہیں لے سکتا, وہ کہے گا ایسی کی تیسی تمہاری ہے تو 5 لاکھ دینے تھے. اب لیکن دیکھتے ہیں آگے کہانی میں کیا ٹوسٹ ہے. Under the Negotiable Instrument Act 1881, identify nature of the instrument and describe when Umair's liability will arise on the instrument. Nature of the instrument کیا ہے؟ Promissory note ہے, negotiable instrument ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب when Umair's liability will arise on the instrument, Umair کی liability کب arise ہوگی؟ کب arise ہوگی Umair کی liability؟ جب اس نے سائن کر کے دے دیا اس کو, ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے اس نے ڈیٹ بتائی ہوئی ہے فیورنگ, یہ ٹائم ہے کہ آرڈر ہے, یہ نہیں اس نے بتایا ہوا, یہ نہیں بتایا. تو اس کا مطلب ہے جب اس سے عمیر ڈیمانڈ کرے گا, آرڈر ازیوم کر لیتے ہیں آرڈر ہے نا, تو جب عمیر اس سے وزیر ڈیمانڈ کرے گا اس کی لائبلٹی رائز ہو جائے گی. مینشن نہیں کیا ڈیمانڈ ہے کہ ٹائم ہے, اگر ٹائم مینشن کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس ڈیو ڈیٹ پہ اس کی لائبلٹی رائز ہوگی, لیکن اب چونکہ مینشن تھی اس کا مطلب ڈیمانڈ انسٹرومنٹ ہوگا, ازیوم کر رہا ہوں میں ڈیمانڈ انسٹرومنٹ ہوگا کیونکہ ٹائم اس نے کہیں مینشن نہیں کیا. تو جب بھی وزیر اسے ڈیمانڈ کرے گا اس کی لائبلٹی رائز ہو جائے گی. سیکنڈ, اسپیسیفائی میچ لائبلٹی ویدر ویئر وزیر فلڈ ان ₹600,000 آن ا پرومسری نوٹ. اگر وزیر 6 لاکھ فل کرتا ہے, امیر کی لائبلٹی کتنی ہے, کتنی ہوگی؟ 5 لاکھ ہی کی ہوگی. کیوں؟ اس نے تو 6 لاکھ فل کیا اور اسٹیمپ بھی 6 لاکھ کی اماؤنٹ کور کر رہی ہے, اس لیے کہ کنسیڈریشن تو 5 لاکھ کی تھی نا, کنسیڈریشن 5 لاکھ کی تھی تو وہ 5 لاکھ کے لیے لائبل ہے. ہولڈر ان ڈیو کورس وہ 5 لاکھ کے لیے, ایک کے لیے. اچھا پھر آگے, اسپیسیفائی عمیر لائبلٹی ویئر وزیر فلڈ ان ₹600,000 آن دا پرومسری نوٹ اینڈ ٹرانسفر اٹ ٹو وارث فار ویلو. فار ویلو وارث کو ٹرانسفر کر دیا. اب دیکھیں ذرا وزیر کی سچویشن کا انالیسس کرے. وزیر نے 6 لاکھ فل کر دیا تھا لیکن اسے ملنا 5 لاکھ ہی تھا. کیوں؟ ہولڈر ان ڈیو کورس وہ 5 لاکھ کا ہے, 1 لاکھ کا تو صرف ہولڈر ہے, ہولڈر ان ڈیو کورس نہیں ہے. لیکن اگر وزیر آگے وارث کو فار کنسیڈریشن 6 لاکھ کی چیزیں لے کے ٹرانسفر کر دیتا ہے, اب بتائیے وارث کتنے کا ہولڈر ان ڈیو کورس بنا؟ 6 لاکھ کا. 1 لاکھ, حالانکہ وہ 1 لاکھ پہ ٹائٹل ڈیفیکٹو تھا وزیر کا, لیکن چونکہ وارث نے ان گڈ فیتھ فار کنسیڈریشن کو ریسیو کیا تو یہ پوری کی پوری اماؤنٹ کا ہولڈر ان ڈیو کورس بن جائے گا. اب یہ 6 لاکھ ریسیو کر سکتے. یہ کیس سمجھ آیا کہ نہیں؟ اٹمپٹ نوٹ کر لیں, اسپرنگ 19. اسی طرح کا کوشچن پھر آئے گا تو آپ یہ نہ کہے گا سر یہ تو بھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا. اسپرنگ 19 آگے چلتے. وہ یہ کیا آ گیا, یہ کیا چیز آ گئی؟ اسپیسیمن آف اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. اچھا چالاکی دیکھیں, اس نے نام نہیں لکھا کون سا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. ڈیٹ کون سی ڈیٹ ہے جس پہ اماؤنٹ کو پے کرنا ہے؟ ایشو رائٹ کرنے کی ڈیٹ. 1 لاکھ اونلی, یہ فگرز میں لکھا ہوا ہے, اماؤنٹس میں بھی لکھا ہوا ہے. پلیز پے آن ڈیمانڈ ٹو توصیف آر ٹو ہز آرڈر. ڈیمانڈ انسٹرومنٹ ہے اور آرڈر انسٹرومنٹ ہے. Sum of ₹100,000 only for value received. For value received. Accepted. کیا لکھا ہے؟ لیلا. ہاں ایک سوٹ کہنے لگا لیلا. لیلا, لیلا نے ایکسپٹ کیا ہے. یہ ایس ڈی کا مطلب کیا ہے؟ سائنڈ. کس نے سائن کیا ہے؟ لئی. اس نے اپنا ایڈریس لکھا ہے, صدر. لیلا نے ایکسپٹ کیا, یہاں پہ لیلا نے سائن کیے ہوں گے, اس کا ایڈریس ہے کراچی. کتنی پارٹیز ہے؟ شاباش. کون سی 2 پارٹی؟ 3 پارٹی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ لئی کیا ہے؟ لیلا ہے, توصیف نہیں نظر آیا. کتنی پارٹیز ہے؟ تو کون سا انسٹرومنٹ ہوا؟ بل آف ایکسچینج ہوا. ڈرار کون ہے؟ لائک. ڈرائی کون ہے؟ اور پے کون ہے؟ توصیف. 2. آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف ابو نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ٹائپ بتائیں کون سا؟ بل آف ایکسچینج ہے. بریفلی اچھا صرف یہ کیس اسٹڈی تھی اتنی کو,
کہ ہم نے اس کا بتانا ہے. آگے رٹے والا کوشچن ہے کیا, briefly describe essential characteristics under the provisions of negotiable instrument act. بل آف ایکسچینج کی essential characteristics بتانا ہے, جو ہم نے کیا کرنا ہے, چھاپا مار دینا ہے. کریکٹرسٹکس یاد ہے؟ مجھے نہیں لگتا یاد ہے. ریٹن کہ اورل؟ ریٹن اور certain sum of money, unconditional, certain parties, promise to pay, ہاں آرڈر ٹو پے, بچ گئے, آرڈر ٹو پے. ٹھیک ہے, وہ ساری کریکٹر لکھ دیں گے. صرف اس میں پہلا 1 نمبر کا یا 1.5 نمبر کا کوشچن جو ہے وہ کیس اسٹڈی کا تھا, دیکھ کے پہچاننا ہے ہم نے. لیکن صرف یہ نہیں لکھنا بل آف ایکسچینج, آگے لکھنا ہے کیونکہ 3 پارٹیز انوالو ہے اس میں. اگلے کیس کی طرف چلتے ہیں. اگلا کیس یہی ہے نا, ہاں. سہی ڈرو اے بلینک stamped promissory note in favor of ضرورت مند with an intention to pay him rupees 1 lakh against purchase of laptop computer. promissory note دیا, کتنے کا دیا, 1 لاکھ کا. promissory note یہ بیرر ہوگا, آرڈر ہوگا کہ دونوں ہو سکتے ہیں, سوری بیرر ہوگا, بیرر نہیں ہو سکتا, یاد ہے نا. آگے چلتے, 1 لاکھ کا دیا. The stamp on the promissory note was sufficient to cover rupees 2 lakh. Stamp جو تھی وہ 2 لاکھ کو کور کر رہی تھی. Briefly describe Sakhi's liability on promissory note in each of the following independent cases. تینوں میں سے ہر کیس میں بتانا ہے آپ نے صحیح کی لائبلٹی کیا ہوگی. پہلا, ضرورت مند فلڈ روپیز 1.5 لاکھ on the promissory note and transfer it to Kailash for value. ضرورت مند نے اس کے اوپر 1.5 لاکھ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد ٹرانسفر کر دیا کلاش کو فار ویلیو. اب دیکھیں, جب اس نے 1.5 لاکھ لکھا تو وہ ہولڈر ان ڈیو کورس 1 لاکھ کا تھا, اوپر والے 50,000 کا ہولڈر ان ڈیو کورس نہیں تھا, ہولڈر تھا ہولڈر. لیکن جب اس نے کلاش کو فار ویلیو ریسیو کر دیا, اب دیکھیں کلاش ہولڈر ان ڈیو کورس بن گیا کہ نہیں بن گیا, کتنے کا, لاکھ کا 1.5 لاکھ کا, 1.5 لاکھ کا. تو یہاں پہ اس کی لائبلٹی کتنی ہے صحیح کی, 1.5 لاکھ دینا نا اب سخی نے. اگر ضرورت مند خود سخی کے پاس چلا جاتا تو صحیح کی لائبلٹی 1 لاکھ ہی تھی, کیونکہ وہ ہولڈر ان ڈیو کورس 1 لاکھ کا ہی ہے. لیکن اب اس نے آگے ٹرانسفر کر دیا کلاش کو, اب 1.5, کیونکہ کلاش ہولڈر ان ڈیو کورس ہے نا, اس نے گڈ فیتھ وتھ کنسیڈریشن ریسیو کیا. دوسرا, ضرورت مند فیلڈ روپیز 1,70,000 promissory note and gifted it to چاپلوسی. ضرورت مند 70,000 فل کیا اور گفٹ کر دیا چاپلوسی کو. اب ضرورت مند خود کتنے کا ہے, ہولڈر ان ڈیو کورس 1 لاکھ کا, اور جو چاپلوسی ہے یہ کتنے کا ہولڈر ان ڈیو کورس ہے, 1 لاکھ کا. 1,70,000 کا ہولڈر ان ڈیو کورس کی کیا نہیں پوائنٹ یاد, فار کنسیڈریشن ان گڈ فیتھ ریسیو کیا ہو. کنسیڈریشن نہیں, گفٹ کے طور پہ دیا ہے. کنسیڈریشن کدھر ہے, گفٹ میں کنسیڈریشن ہوتی ہے. تو یہ چاپلوسی ہولڈر ان ڈیو کورس بنا کہ ہولڈر بنا, ہولڈر بنا. تو یہ کتنے کے پیسے لے سکتا ہے, 1 لاکھ. آگے چلیں. تھرڈ, ضرورت مند فیلڈ روپیز 2.5 لاکھ on the promissory note and transfer it to Ayash for value. اب 2.5 لاکھ کا دے کے اس نے, اب یہ بھی ہے فار ویلیو ان گڈ فیتھ ود کنسیڈریشن. تو اس کا کیا مطلب ہوا, عیاش اب ہولڈر ہے کہ ہولڈر ان ڈیو کورس ہے. تو بتائیے صحیح کی کتنی لائبلٹی ہوگی اب, ہاں 2.5 لاکھ نہیں ہوگی, بچ گیا. اسی لیے ہنس رہے تھے کہ پتا چل گیا پوائنٹ کا. 2.5 لاکھ کیوں نہیں ہوگی, کیونکہ اسٹیمپ کی اماؤنٹ ہی 2 لاکھ کو کور کر رہی ہے. وہ کلیئر ہو گیا. یہ ملتا جلتا نا اس کوشچن سے جو بھی کیس اسٹڈی کی تھی. کون سی والی تھی وہ والا, اس میں کیا نام استعمال ہوا تھا, بخاری والی نہیں تھی وہ, بخاری والی نہیں تھی. بخاری کا تو اس نے نام یوز کر کے جعلی سائن کیے تھے, عمیر والی. چلیں بہرحال آگے اس کے بعد آخری کیس اسٹڈی کی طرف چلتے ہیں. یہ آ گیا جی ساکی. ساکی ڈراز اے بل پیبل ٹو زبیر اور آرڈر. بل ڈرا کیا ساکی نے, ڈرا اور ساکی ہو گیا, اور ڈرائی کون ہے,
کہاں پہ لکھا ہے زبیر ڈرائی ہے؟ زبیر کو تو پیبل ہے, زبیر تو پے ہی ہے. پیبل ٹو زبیر کا مطلب کیا ہے کہ زبیر کو پیسے ملنے ہیں کہ زبیر نے دینے ہیں. پیبل ٹو زبیر کا مطلب کیا ہے؟ زبیر ڈرائی نہیں ہے. کیسے ہے ڈرائی؟ ڈرائی کون ہوتا ہے؟ جس کو آرڈر کیا جائے پیسے دو. زبیر نے پیسے دینے ہیں کہ لینے ہیں؟ ہاں لینے, تو پے ہی ہے. ڈرائی کا اس نے نہیں بتایا, ڈرا یہ ہے, ڈرائی پتہ نہیں کون ہے, یہی زبیر ہے. زبیر نے انڈوز کر دیا حبیب کو وداؤٹ ایڈنگ دا ورڈ اور آرڈر اور اینی ایکویلنٹ ورڈ دیر آف. زبیر نے حبیب کو انڈوز کر دیا, حبیب کا صرف نام لکھا, سائن کیے. اچھا یہ تو لکھا ہی نہیں اس نے کہ سائن کیے, لیکن انڈرسٹوڈ ہے سائن کیے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آرڈر انسٹرومنٹ ہے, آرڈر انسٹرومنٹ ہے, سائن کیے ہوں گے اس نے, سائن کیے. لیکن اس کے ساتھ ہر آرڈر کا ورڈ تو وہ لکھنا ضروری نہیں ہوتا, وہ ایزیوم ہوتا ہے. بیرر والے میں بیرر لکھنا لازمی ہوتا ہے, آرڈر والے میں آرڈر لکھنا لازمی نہیں ہے. ایڈوائز ویدر حبیب میں فردر نیگوشیٹ دا انسٹرومنٹ, کیا حبیب اس کو فردر نیگوشیٹ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں کیا لفظ وہ لکھتا تو پھر حبیب آگے انڈوز نہ کر سکتا. ناٹ نیگوشیبل. اچھا ناٹ نیگوشیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے انڈوز نہیں کر سکتا. ناٹ نیگوشیبل کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ آگے نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا. ناٹ نیگوشیبل کا لفظ لکھنے سے بھی نیگوشیٹ. تو میں سوال کیا پوچھا ہے کہ زبیر کیا لکھتا حبیب کے نام کے ساتھ کہ حبیب آگے نیگوشیٹ نہ کر پاتا. ہاں جی, حبیب اونلی, اونلی کا ورڈ کہ صرف حبیب کو پیمنٹ ہوگی, تو پھر اس صورت میں یہ نیگوشیبل نہ رہتا. نہیں, ناٹ نیگوشیبل کا یہ مطلب ہے کہ آگے انسٹرومنٹ نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ ٹرانسفریبل ہوتا ہے, لیکن وہ مین فیچر نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا ختم کر دیتا ہے. کون سا مین فیچر؟ ہاں, ہولڈر ود ڈیفیکٹو ٹائٹل کین ٹرانسفر گڈ ٹائٹل. چلیے جی, یہ ہماری آخری کیس اسٹڈی کے بعد تو کوئی نہیں ہے. نہیں, چلیے اس کے ساتھ ہی اب ہمارا چیپٹر 10 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.